آج کل ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یعنی وقفے وقفے سے روزہ رکھنا، جم میں، دفتر میں، مطلب ہر جگہ۔ اور یہ کوئی نیا فیشن نہیں ہے نا؟ یہ تو صدیوں پرانا عمل ہے۔ لیکن اب جو ہے سائنس بھی اس کی بات کر رہی ہے، اور یہ صحت کی دنیا میں ایک بہت بڑا رجحان بن گیا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہمارے پاس مواد بھی بڑا دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہیلتھ لائن جیسے سائنسی پلیٹ فارمز ہیں جو اس کے طبی فوائد کی بات کرتے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ، اور دوسری طرف ہمارے پاس اسلامی طب اور شریعت کے مقاصد پر تحقیقی مقالے ہیں جو اس کی روحانی اور فلسفیانہ جہتوں کو کھولتے ہیں۔ تو آج کا مشن یہ ہے کہ ان دونوں دنیاؤں کو جوڑ کر دیکھا جائے۔ کیا جدید سائنس آج جو کچھ دریافت کر رہی ہے وہ قدیم حکمت میں پہلے سے موجود تھا؟ مطلب کیا خلیوں کی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور روحانی پاکیزگی میں کوئی گہرا تعلق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں سائنسی پہلو سے۔ آخر یہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنا اتنا مقبول کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف وزن کم کرنے کا کوئی نیا طریقہ ہے، یا اس کے پیچھے کچھ زیادہ گہری بائیولوجی کام کر رہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگ اسے صرف وزن کم کرنے سے جوڑتے ہیں، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ اس کا تعلق ہمارے جسم کے اندرونی نظام سے ہے۔ ہیلتھ لائن کا مضمون اس پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ پہلا بڑا فائدہ ہے بلڈ شوگر کنٹرول۔ دیکھیے، 2023 کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جب لوگوں نے ہفتے میں صرف 3 دن بھی روزہ رکھا تو ان کے جسم میں انسولین کی حساسیت بہتر ہو گئی۔ ایک منٹ، انسولین کی حساسیت، اس کا عام الفاظ میں کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ انسولین ایک چابی کی طرح ہے جو ہمارے جسم کے خلیوں کا تالا کھولتی ہے تاکہ خون میں موجود شوگر یعنی گلوکوز ان کے اندر جا کر توانائی بن سکے۔ جب جسم اس چابی کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر پاتا تو اسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ٹائپ 2 ذیابیطیز کی وجہ بنتی ہے نا؟ بالکل، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم اس چابی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے، گویا آپ کے جسم کی جو اندرونی بیٹری ہے وہ ریچارج ہو گئی ہو۔ واہ، یہ تو صرف پرہیز نہیں بلکہ جسم کے پورے فیول سسٹم کو ٹھیک کرنے جیسا ہے۔ لیکن کیا یہ ذیابیطیز کے تمام مریضوں کے لیے محفوظ ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھوکا رہنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہیں پر احتیاط بہت بہت ضروری ہے۔ ذرائع واضح طور پر کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے ذیابیطس کا شکار ہیں انہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو انسولین لیتے ہیں، کیونکہ بھوکا رہنے سے ان کا بلڈ شوگر خطرناک حد تک گر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فائدہ ہے، لیکن صرف صحیح حالات اور طبی نگرانی میں۔ صحیح، یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ اچھا، بلڈ شوگر کے علاوہ اور کیا فوائد ہیں؟ میں نے سوزش یا انفلیمیشن کے بارے میں بھی بہت سنا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں تھوڑی بہت سوزش تو ضروری ہوتی ہے زخم بھرنے کے لیے، لیکن جب یہ دائمی ہو جائے، مطلب لانگ ٹرم، تو یہ دل کی بیماری اور یہاں تک کہ کینسر جیسی بیماریوں کی جڑ بنتی ہے۔ 2022 میں 18 مختلف تحقیقات کو ایک بڑا جائزہ لیا گیا۔ 18 تحقیقات کا؟ جی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنا سی ری ایکٹیو پروٹین کی سطح کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔ یہ پروٹین جسم میں سوزش کا ایک اہم پیمانہ ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں روزہ جسم کی اندرونی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل، آپ نے خوب کہا۔ اور دل کی صحت کا کیا اس پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی، اسی سوزش میں کمی کا براہ راست تعلق دل کی صحت سے ہے۔ ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ جو لوگ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے ان میں نہ صرف برے کولیسٹرول کی سطح کم ہوئی بلکہ دل کی بیماری کے دیگر خطرات میں بھی کمی آئی۔ اچھا، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ دل کی بیماریاں آج بھی دنیا بھر میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ یہ سب بہت متاثر کن ہے، لیکن اب آتے ہیں اس سوال پر جو سب کے ذہن میں ہوتا ہے، وزن میں کمی۔ کیا یہ کسی بھی دوسری ڈائٹ سے بہتر ہے؟ آخر میں تو آپ کیلوریز ہی کم کر رہی ہیں، تو اس میں خاص کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 2022 کا ایک اور جائزہ بتاتا ہے کہ یہ صرف کیلوریز کم کرنے سے زیادہ مؤثر ہے۔
جب آپ مسلسل کیلوریز کم کرتے ہیں تو آپ کا جسم بھوک کے موڈ میں جا کر اپنے میٹابولزم کو سست کر سکتا ہے۔ اچھا۔ لیکن وقفے سے روزہ رکھنے میں آپ اپنے جسم کو کھانے اور مرمت کے چکروں میں ڈالتے ہیں۔ اس سے جسم چربی، خاص طور پر پیٹ کی خطرناک چربی کو توانائی کے لیے استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ تو یہ صرف وزن کم کرنا نہیں بلکہ جسم کی ساخت یعنی باڈی کمپوزیشن کو بہتر بنانا ہے۔ بالکل۔ یعنی یہ صرف مقدار کا نہیں بلکہ وقت کا کھیل بھی ہے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کا تعلق کینسر سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی، اور یہیں پر سائنس سب سے زیادہ محتاط ہے۔ امریکن کینسر سوسائٹی کے جرنل میں 2021 کا ایک جائزہ کہتا ہے کہ کچھ جانوروں پر کی گئی تحقیق اور ابتدائی انسانی مطالعات سے یہ اشارے ملے ہیں کہ روزہ ٹیومر کی نشوونما کو سست کر سکتا ہے اور کیموتھیراپی کے زہریلے اثرات کو کم کر سکتا ہے۔ لیکن اور یہ لیکن بہت بڑا ہے۔ جی، مضمون سختی سے ہدایت کرتا ہے کہ کینسر کے مریضوں کو یہ صرف اور صرف کسی کلینکل ٹرائل کے حصے کے طور پر کرنا چاہیے، وہ بھی ڈاکٹروں کی سخت نگرانی میں۔ خود سے ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ کیسز میں یہ الٹا اثر بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سائنسی فوائد تو حیران کن ہے، لیکن مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آخر ہمارے بڑے بوڑھے صدیوں سے یہ عمل کیوں کرتے آ رہے ہیں؟ یقیناً ان کے پاس یہ سائنسی جرنل تو نہیں تھے۔ اسلام میں اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے؟ آپ نے گفتگو کو بالکل صحیح سمت دی ہے۔ جرنل آف اسلامک میڈیسن کا مضمون اسی تعلق کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہ طب نبوی کا حوالہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسلام میں صرف رمضان کے فرض روزے ہی نہیں بلکہ نفلی روزوں کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ؟ جی، پیر اور جمعرات کا روزہ، یا حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہیں۔ یہ طریقے آج کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی مختلف شکلوں سے کافی مماثلت رکھتے ہیں۔ تو یہ وہی عمل ہے جسے آج ایک نیا سائنسی نام دے دیا گیا ہے۔ جی، لیکن اسلامی نقطۂ نظر ایک اور گہری چیز کا ذکر کرتا ہے جو اب سائنس بھی دریافت کر رہی ہے، اور وہ تصور ہے آٹوفیجی۔ آٹوفیجی، یہ سننے میں کافی ٹیکنیکل لگتا ہے، یہ ہے کیا؟ اس کا لفظی مطلب ہے خود کو کھانا۔ کیا مطلب؟ خود کو کھانا؟ جی، لیکن یہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ یہ خلیوں کی سطح پر جسم کا قدرتی صفائی اور ری سائیکلنگ کا نظام ہے۔ جب آپ 16 سے 18 گھنٹے تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کا جسم ایک طرح سے ری سائیکلنگ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے پرانے، خراب یا ٹوٹے پھوٹے خلیے کے ان کو توڑ کر ان سے توانائی حاصل کرتا ہے اور ان کے کارآمد حصوں کو نئے صحت مند خلیے بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی یہ جسم کے اندر ایک بڑی صفائی مہم چلانے جیسا ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ بالکل، یہ آپ کے جسم کی اندرونی کچرا اٹھانے والی اور مرمت کرنے والی ٹیم ہے، اور یہی وہ عمل ہے جسے سائنسدان اب بہت سی بیماریوں کے خلاف ایک ممکنہ ہتھیار کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور اسلام میں اس کا فلسفہ صرف جسمانی صفائی تک تو محدود نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں مقاصد الشریعہ کا تصور سامنے آتا ہے، یعنی اسلامی قانون کے اعلیٰ مقاصد۔ ایک تحقیقی مقالے کے مطابق شریعت کا مقصد 5 بنیادی چیزوں کا تحفظ ہے: دین، جان، عقل، نسل اور مال۔ صحت اور طب کے اصول بشمول روزہ ان مقاصد کو پورا کرنے میں براہ راست مدد کرتے ہیں۔ یہ کیسے؟ کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور، ذرا سوچئے، جب مقاصد الشریعہ عقل کے تحفظ کی بات کرتا ہے تو جدید سائنس بتاتی ہے کہ آٹوفیجی کا عمل دماغ میں ان زہریلے پروٹینز کو صاف کرنے میں مدد کرتا ہے جو الزائمر اور ڈیمنشیا جیسی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو یہاں قدیم حکمت کا ایک مقصد اور جدید سائنس کا دریافت کردہ طریقہ کار ایک ہی جگہ آ کر مل جاتے ہیں۔ اسی طرح جان کا تحفظ صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ ایک صحت مند زندگی گزارنا ہے۔ تو ایک طرف سائنس خلیوں کی مرمت کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف اسلامی فلسفہ زندگی اور عقل کے تحفظ کی۔ یہ دونوں نظریات آخرکار کہاں ملتے ہیں؟ یہ حلال اور طیب کے قرآنی تصور میں بہت خوبصورتی سے ملتے ہیں۔ ہم سب حلال سے تو واقف ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کی اجازت ہے، لیکن قرآن اکثر حلالن طیبہ کی بات کرتا ہے۔ طیب کا تصور حلال سے ایک قدم آگے ہے۔ اس کا مطلب ہے اچھا، پاکیزہ، صحت بخش اور متناسب۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز حلال تو ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ طیب بھی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ تلا ہوا کھانا یا چینی سے بھرے مشروبات ٹیکنیکلی طور پر حلال ہو سکتے ہیں، لیکن وہ طیب نہیں ہیں کیونکہ وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اچھا۔ طیب کا تصور جدید غذائیت کے نظریات جیسے متوازن غذا اور مناسب مقدار سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو حدیث میں ہے کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے۔ جی، اور قرآن کی سورۃ الاعراف میں بھی یہی اصول بیان ہوا ہے، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سائنسی اور اسلامی دونوں نقطہ نظر بسار خوری کو صحت کا دشمن سمجھتے ہیں۔ روزہ اس اعتدال کو سیکھنے اور جسمانی نظام کو دوبارہ ترتیب دینے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے، ایک طرح سے آپ کے جسم کا ریسیٹ بٹن ہے۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ذیابیطس کے مریضوں کی بات کی، لیکن اور کون سے لوگ ہیں جنہیں احتیاط کرنی چاہیے؟ ہیلتھ لائن کا مضمون اس بارے میں بہت واضح ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، وہ لوگ جن کا وزن پہلے ہی کم ہے۔ نوجوان اور بزرگ بھی؟ جی، نوجوان جن کا جسم ابھی بڑھ رہا ہے اور بزرگ افراد، ان کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنے جسم کی سنیں اور کسی بھی نئی چیز کو شروع کرنے سے پہلے کسی ماہر سے یعنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اور یہ بات اسلامی اصولوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے نا؟ جی، اسلامی طبی اخلاقیات کا سب سے بنیادی اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ۔ بالکل۔ جدید میڈیکل ایتھکس کا اصول ڈو نو ہارم بھی یہی ہے، تو دونوں نظام حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو واقعی بہت جامع رہی ہے۔ ہم نے وقفے سے روزہ رکھنے کے جدید رجحان سے بات شروع کی اور دیکھا کہ اس کی جڑیں کس طرح قدیم مذہبی روایات میں ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ سائنس میں آٹوفیجی کا عمل کس طرح جسمانی اور روحانی صفائی کے اسلامی تصور کی ایک عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ ان تمام ذرائع سے جو ایک بڑی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ چاہے آپ اسے جدید سائنس کی زبان میں میٹابولک سوئچنگ اور سیلولر ریپیئر کہیں، یا اسلامی اصطلاح میں نفس پر قابو پانا اور روحانی پاکیزگی، منزل ایک ہی ہے۔ طیب یعنی اچھی اور پاکیزہ خوراک کا تصور اور اعتدال کا پیغام، یہ دونوں نظاموں کے درمیان ایک مشترکہ انسانی حکمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں۔ ان تمام ذرائع نے کھانے سے پرہیز کرنے کے فوائد پر تو بہت بات کی، لیکن اس کھانے کے معیار کے بارے میں کیا خیال ہے جو کھانے کے اوقات میں کھایا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ طیب کا تصور ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کھانے کے اوقات میں آپ کیا کھاتے ہیں یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ روزے کا دورانیہ۔ اگر کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن افطار میں غیر صحت بخش اور تلی ہوئی چیزوں سے پیٹ بھر لیتا ہے تو وہ روزے کے بہت سے فوائد ضائع کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو آگے کی سوچ کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھے بغیر بھی کوئی شخص صرف واقعی طیب یعنی اچھی، خالص اور غذائیت سے بھرپور خوراک پر توجہ دے تو یہ اس کی صحت میں کیسی تبدیلی لا سکتا ہے؟ شاید اصل جادو صرف بھوکا رہنے میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کھانے میں ہے۔